السلام علیکم، میرا نام اسرار علی ہے اور میں سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہوں۔ میرا کویسچن سر ساحل سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جو ہے اس کو تخلیق کی ہے، تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ علم سے باہر ہے؟ اگر تو یہ ساری کائنات کا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میرے علم میں ہے اور ایک چیز آپ کے علم میں ہے، میں آپ کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا، آپ میرے معاملات میں، میرے تخیلات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ الہ بھی ہوں۔ اور اس کی دوسرا اس سوال کو دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو کیا میں بھی کوئی کائنات تخلیق کر سکتا ہوں اور انسان وغیرہ اس طرح سارا کچھ تخلیق کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کے کوئی ٹیسٹ کے تھرو سارا گزر کے آ کے وہ بھی کسی ایسی پوزیشن پہ آئے ہوں اور وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ کیا ہو اور انہی کا کوئی بیچ میٹ ہم اثر وہ بھی کسی دوسری جنت میں ہو اور وہ بھی اسی طرح کے کوئی معاملات کر رہا ہو، اور جیسے کہ دو جنتی ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ بھی انٹرفیئرنس نہ ہو رہی ہو۔ دو مفروضے جو ہے نا وہ آپ کے سوال میں دو مفروضے، ایک تو آپ نے دلیل قرآن سے لے لی ہے، تو قرآن کی صرف وہ والی آیت تو نہیں مانیں گے نا، باقی کی بھی آیتیں مانیں گے نا، تو ریڈنڈنسی آ جائے گی نا ادھر تو باقی کی آیتیں مانیں گے تو اس سوال ضائع ہو جائے گا آپ کا۔ سمجھ رہے؟ قرآن ہی کی سے اگر آپ نے دلیل لینی ہے تو قرآن کے رائٹر کو تو سب سے پہلے ماننا پڑے گا نا۔ دوسرا آپ نے جنت کا لفظ استعمال کیا کہ جنت میں جو چاہیں گے ہو جائے گا، پھر آپ نے دلیل وہی چارٹر سے لی ہے جس چارٹر کے لکھنے والے نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نے کہا ہے قرآن میں کہ اگر دو رب ہوتے تو دونوں کا تصادم ہو جاتا، یہ دلیل اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو اوپر سبحان لیول پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو خود دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ دو رب ہوتے تو دونوں کا تصادم ہونا ہی ہونا تھا۔ تو آپ نے جس کتاب کو استعمال کر کے یہ سوال اخذ کیا نا، وہ کتاب اٹ سیلف اس سوال کے خلاف ہے۔ اب رہی بات کہ سمجھ لیں، ایون دو یہ نہیں میں سمجھ سکتا کیونکہ یہ ریڈنڈنسی آ گئی، ایکچولی پیراڈاکس آ گیا ہے، نہیں، دس از این آکسی مورون کہ ایک چیز دوسری چیز کوئی کاؤنٹر کر رہی ہے، قرآن اٹ سیلف کاؤنٹر کر رہا ہے اس بات۔ اب رہی بات، سمجھ لیں کہ جنتیوں نے اپنی کائنات بنائی، ٹھیک ہے؟ تو اس کائنات کے لیے تو جنتی اس کا رب ہونا چاہیے نا، تو سمجھ لیں کہ ہم کسی ایک جنتی کی کائنات میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کس رب کی نشانیاں بتا رہا ہے؟ ایک تو جنت میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اور کسی اور رب کی نشانیاں بتا رہا ہے ہمیں، ساتوں کے ساتوں کائناتیں بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے اوپر اللہ کا تخت ہے۔ سوچیں تو صحیح، اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع ہو گیا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایسا جنتی بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ اپنے آپ کو کہنا شروع ہو گیا، اور یہ نہیں بتا رہا کہ بھائی میں ایک جنتی ہوں، میرے جیسے، میرے اصل میں میرا رب کوئی اور ہے۔ کہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کی لمیٹیشن ہے، جو چاہے کر تو سکتا ہے سوائے نیچے جھوٹ پھیلانے کے نا۔ سوچیں تو صحیح نا، یہ آپ کی تھیوری اٹ سیلف جو ہے نا وہ پیراڈاکس خود کریٹ کر رہی ہے کہ میں ایک تو جنت میں آیا ہوں، ایسا کوئی راست باز آدمی تھا کہ سچ بولتا تھا، جنت تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد میں نے کائنات بنائی اور اپنی مخلوق سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ نہیں میرا کوئی رب نہیں ہے، میں ہی رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام آ جائے، اور پوری دنیا اسلام کو تو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، جبکہ ہیومنزم کو بہت تیزی سے پھیل جائے، تو وائی اسلام، وائی ناٹ ہیومنزم؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ایک انسان کے اندر نا یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس ایکویشن کو بنا بھی سکے، لیٹ الون کے بیلنس کر سکے کہ تمام تر انسانی معاملات کے اندر، تمام ادوار کے اندر جو آگے آنے ہیں، اس کے لیے کوئی لیجسلیٹر ابھی میں بنا لوں۔ ہیومن برین ڈز ناٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو کمپریہینڈ دیٹ کائنڈ آف الگورتھم۔ اس کا ثبوت انسانوں نے خود دیا، فکر نہیں کریں، اپنے اپنے قانون بنائے ہیں لوگوں نے، اپنے ہی منہ کے بل گرے۔ آپ کے سمجھ رہے ہیں ایتھیزم کا آرگیومنٹ ہے، ہر انسان کا یہی آرگیومنٹ رہا ہے، جب پاور ملتی ہے اپنے قانون بنا لیتا ہے اور اپنی رعایا کے اوپر اپلائی کرتا ہے، اسی وقت دھوئے نکل آتے ہیں رعایا کے۔ یہ ایک دفعہ تھوڑی ہوا ہے، کروڑوں دفعہ ہوا ہے یہ۔ ہر بادشاہ نے یہی کرنے کی کوشش کی، معاملات سیٹل نہیں کر سک رہا تھا اس کا قانون۔ یہی تو کمزوری لاچاری ہے انسان کی کہ میں انپریڈکٹیبل سچویشنز کے اوپر کیسے میں آنسر اور ایکویشنز بناؤں اور اس کو پرفیکٹلی بیلنس بھی کروں، اور ایک ہی وقت میں وہ تمام تر جو لیبرنتھ ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہو، ایک اس کی نوڈ دوسری نوڈ کو کمپلیمنٹ کرتی ہو۔
اناویئرنیس ہے, لاچاری ہے ہماری. وی کی ناٹ ڈو دیٹ, وی ڈونٹ ایون نو دا سچویشن. اور اگر فار ایگزامپل کسی نے اگر ایسا کرنے کی کوشش کی اللہ سے, تو وہ اس کے اپنے اوپر بھی تو اپلائی ہونی چاہیے نا. سورسنگ پھر بھی اس نے اللہ سے ہی لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ گڈ کا جو ایلیمنٹ ہے نا, گڈ جو ہیومنزم کہتا ہے دیر شوڈ بی گڈ, وہ گڈ کے ایلیمنٹ کی سورس کیا ہے؟ وائی از گڈ گڈ؟ کیونکہ میرے لیے. ہاں, کیسے پتہ چلا وہ اندر؟ یہ اندر کہاں سے آیا گڈ؟ اندر کی آواز. وہ کہاں سے آئی؟ فطرہ سے. وہ کہاں سے آئی ہے؟ ایوری ون ہیز دا سیم وائس. ریئلی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ ان بلٹ. ان بلٹ, سب کے اندر وہی والی مشین بلٹ ہو رہی ہے. کوئی ایک ہی بندہ سب کو مشین بنا کے دے رہا ہے, یا سب کو ایک ہی گڈ کا پتہ نا, تو پھر اس کی مان لیتے ہیں نا جس نے سب کو مشین بنائی. اٹ سیلف اٹ گوز بیک ٹو دا سیم سورس. جتنا مرضی لوپ چلائیں گے, لوپ کا انیشیشن اور اینڈ الفا اور اومیگا پہ جا کے لگے گا. یہ سورس, جس نے سورس بنائی ہے, جس نے مشین بنائی ہے, اسی نے گڈ کی ڈیفینیشن بنانی ہے نا, تو اس کے لاء میں لے لیتے ہیں اور جس سے یہ اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اپلائی کر کے دیکھا انہوں نے, 3-4 صدیوں تک پرفیکشن آ گئی ہوئی تھی. پھر لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لینے شروع کی وہ کتاب, اور پھر ہم نے امپرفیکٹ کر دیا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, یہ ٹھیک ہے. تو جہاں سے یہ سورس پکڑنی ہے نا, اسی سورس کے مالک کو بھی پکڑ لیں, ساتھ کوئی کوشچن بیلنس ہو جائے گی.